تمام مومنین کو جشن ولادت باسعادت بیوی جناب زینب سلام اللہ علیہا، آقا امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام اور آقا باب الحوائی حضرت ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے تمام مومنین کو مبارک ہو۔ تھوڑی سی ڈیوٹی مولا کی دینی ہے، حکم ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المحمین العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ ولما آثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ وحجاج الرضویہ وجود التقویہ والنقابت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بامرہ۔ بڑی مشہور و معروف آیے مجیدہ قد جاکم من اللہ نورا و کتاب مبین، آپ حضرات کی والدہ سماعتوں کی نظر کی، کیونکہ مکمل روشنی تو قبلہ ڈالیں گے۔ بے شک خدا کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی، خدا کی جانب سے نور کا نزول ہوا اور روشن کتاب کا نزول ہوا۔ نور اور روشن کتاب آپس میں تمسک رکھتے ہیں۔ کون سا تمسک؟ کہ بغیر نور کے آپ روشن کتاب کو نہ سمجھ سکو گے، بغیر نور کے سے تمسک کیے آپ روشن کتاب کو نہ سمجھ سکو گے، اور بغیر روشن کتاب کے یہ نور سمجھ میں نہ آئے گا۔ نور اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس روشن کتاب سے تمسک اختیار کرو گے۔ روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، سہل لفظوں میں کہہ دوں، اور اس نور سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ قبلہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت نے آسمانی صحیفے بھیجے، صحیفے بھیجے گئے نا، آسمانی کتب کا نزول ہوا، توریت نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی، زبور نازل کی گئی، قرآن کا نزول ہوا۔ ان سب کتب کا مقصد کیا تھا؟ بھائی دیکھیں کچھ مقصد تو ہوا کرتا ہے نا۔ ان کتب کا نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، ان کا مقصد تھا ہدایت بشریت۔ قرآن خود کہہ رہا ہے توریت کے نازل ہونے کا مقصد ہدایت بشریت ہے، زبور کے نازل ہونے کا مقصد ہدایت بشریت ہے، انجیل نازل کی گئی ہدایت بشریت کے لیے، قرآن نازل کیا گیا ہدایت بشریت کے لیے۔ یہ جو نور ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس کا نزول کیا گیا ہدایت بشریت کے لیے۔ نعرہ حیدری، قرآن کا نزول ہدایت بشریت ہے، قرآن کا نزول ہدایت بشریت ہے، اس نور کا نزول ہدایت بشریت ہے۔
جب ان دونوں چیزوں کا نزول کا مقصد ہدایت بشریت ہے تو خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ الاولی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس نور کا مقصد ہدایت بشریت، انا علینا للہدا کہ دنیا کی ہدایت اور آخرت کی ہدایت ہمارے اختیار میں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دوں، ابھی اس عرض پر، اس زمین پر خدا نے کوئی بشر نہیں بھیجا تھا، اس نے انسان کی ہدایت کو قبلہ اتنا اہم سمجھا کہ پہلے ہاتھی کا بندوبست فرمایا، پہلے خدا نے ہاتھی کا بندوبست فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام ہدایت بشریت کے لیے آئے، جناب نوح نجی اللہ ہدایت بشریت کے لیے آئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا مقصد ہدایت بشریت ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ کا مقصد ہدایت بشریت ہے۔ ان سب نے آ کر کیا پیغام دیا؟ ان سب نے آ کر ایک ہی پیغام دیا۔ جتنے بھی صاحب شریعت نبی ہیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ان کا مقصد محمد بلندر صلوات۔ ان 1,24,000 انبیاء کے آنے کا مقصد ہدایت بشریت ہے، آسمانی صحیفوں کے نزول کا مقصد ہدایت بشریت ہے، قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت بشریت ہے۔ اسی لیے تو خدا نے ہدایت کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ اچھا ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے طالب علم کی حیثیت سے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قبلہ جناب خاتم النبیین تک جتنے بھی آئے 1,24,000 انبیاء آئے، وہ سب مرد تھے، وہ سب مرد ہیں۔ کیا معاشرے میں عورت کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ شاید میں پیغام نہیں پہنچا پا رہا۔ معاشرے میں تو جتنی مرد کو ہدایت کی ضرورت ہے اتنی عورت کو بھی ضرورت ہے۔ تو قرآن کہے گا مجھ پر غور کرو، مجھ پر تدبر کرو، مجھ پر تفکر کرو۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، مریم کو اصطفیٰ کر دیا گیا، طیب و طاہر کر دیا گیا۔ کب کے لیے؟ اس زمانے کی تمام عورتوں کے لیے۔ مریم کی طہارت اتنی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جناب مریم طاہر رہتی ہیں، لیکن دونوں بطول ہیں، جناب زہرا بھی بطول ہیں، جناب مریم بھی بطول ہیں، لیکن دونوں کی طہارت میں بڑا فرق ہے۔ حیدری، دونوں کی طہارت میں بڑا فرق ہے۔ جناب مریم کی طہارت ایک نسل کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جناب سیدہ کی طہارت 14 نسلوں تک جاتی ہے۔ درود پڑھیں محمد تو جو جناب زہرا کی آغوش میں پلی ہوں گی بی بی، ان کا کیا مقام ہوگا؟ بی بی زینب کا بھی جشن ہے نا۔ آپ زینب لکھتے ہیں نا، زینب جب لکھا جاتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے؟ زید، یہ نون
بے یہی لکھتے ہیں نا. زے سے پتہ ہے کیا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ زے سے زینت ہے. کس کی؟ ید اللہ کی. جناب زینب زینت ہیں ید اللہ کی. نون سے نائب ہے کس کی؟ بائے بسم اللہ کی. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ان تمام انبیاء کے آنے کا مقصد ہدایت بشریت ہے. قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت بشریت ہے. آسمانی کتب کے نزول کا مقصد ہدایت بشریت ہے. جب یہ طے ہو گیا نا کہ ان کا مقصد ہی ہدایت بشریت ہے, تو ہم نے یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ کس نے ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا اور کون خسارے میں گیا. قابیل کون تھا؟ قابیل کون تھا؟ جناب آدم علیہ السلام کا فرزند. جناب آدم علیہ السلام کا فرزند قابیل. کیا ہوا؟ ہدایت جناب آدم کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکا, قاتل بن گیا. کنعان کون تھا؟ جناب نوح کا فرزند, نبی اللہ کا بیٹا تھا. نبی کہتا رہا کہ یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ. نہیں, پہاڑ پہ چڑھ گیا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. کیا کہنے کنعان پہاڑ پہ چڑھ گیا. تو جس نے بھی جس وقت بھی ہدایت بشریت کا انکار کیا تو وہ فنار ہو گیا. جناب لوط علیہ السلام کی زوجہ کون تھی؟ نبی کی بیوی تھی نا. پیغام ہدایت کا انکار کیا, خسارے میں چلی گئی. درود پڑھیں محمد وآل محمد. جس نے بھی ہدایت بشریت کا انکار کیا, جس نے بھی ہادی کا انکار کیا, وہ خسارے میں چلا گیا. خسارہ کیسا؟ ایک شاعر کی زبان میں بیان کر دوں. خیر جاؤ در جنت پہ, خیر جاؤ در جنت پہ, پھر آؤ واپس. خیر جاؤ در جنت پہ, پھر آؤ واپس. چابی شبیر پہ ہے, چابی شبیر پہ ہے, قفل لگا رکھا ہے. چابی شبیر پہ ہے, قفل لگا رکھا ہے. قفل کہتے ہیں تالے کو, بچوں کے لیے عرض کر دوں. چابی شبیر پہ ہے, قفل لگا رکھا ہے. ارے جس کو چاہیں گے, جس کو چاہیں گے وہ جنت میں کریں گے داخل. ہم نے شبیر کو مختار بنا رکھا ہے. ہم نے شبیر کو مختار بنا رکھا ہے. ایک اور, کیونکہ وہ محفل جب تک برکت نہیں ہوتی جب تک امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو جائے. اے منکرو نسیم, اے منکرو نسیم, آیا بھی نہا بھی ہے. نسیم کہتے ہیں صبح کی ہوا کو. اے منکرو نسیم, آیا بھی نہا بھی ہے. خود خالق کریم, خود خالق کریم, آیا بھی نہا بھی ہے. حجت, حجت کی جیم پہ تشدید آتی ہے, قبلہ بہتر جانتے ہیں. حجت کی ایک جیم, حجت کی ایک جیم, آیا بھی نہا بھی ہے. ارے کہتے ہو آج, کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں, کیا اعتبار کل کو جو کہہ دو خدا نہیں. درود پڑھیں محمد وآل حیدری. بس اس شہزادے کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے جن کا جشن ہے, شب لگ چکی ہے. یہ کون آیا ہے, یہ کون آیا ہے آج گھر میں,
خود علی بھی مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, خود علی بھی مسکرا رہے ہیں. یقیناً اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. یقیناً اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے وہ جھولا آ کے ملک جھلاتے. یہ کون آرام کر رہا ہے, حسین جھولا جھلا رہے ہیں. حیدری کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. ارے کوئی تو ہے جو وقت انا کا غرور ہے. ارے اب تک جو سر نگوں نہ ہوا پرچم حسین, اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے. حیدری ماشاءاللہ. ایک بار بالکل درود پڑھیں محمد علی. کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے, کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. ارے کوئی تو ہے جو وقت انا کا غرور ہے. ارے اب تک جو سر نگوں نہ ہوا پرچم حسین, ارے اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے. درود پڑھیں محمد علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.